رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کے احسانات میں ایک بہت بڑا احسان جو انسانیت پر کیا گیا وہ رسولوں کی بعثت تھی، اور اللہ تعالی نے اسی حوالہ سے قرآن مجید میں اس احسان کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی بعثت رسول، کسی نبی کی تشریف آوری، اللہ کا انتخاب، یہ احسان ہے اس مالک کا جو اس جہان پر کیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں لوگ آتے اور اپنا وقت پورا کر کے چلے جاتے، انبیاء بھی پیدا ہوتے رہے اور انسانوں میں سے ہی انسان بن کر وہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی اس حیثیت کو واضح کیا، حتیٰ کہ ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ عام انسانوں کی طرح ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی مہربانی دوسروں سے ہٹ کر ہم پر کیا ہونے والی، ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ کوئی الہی حکم نہ آ جاتا اور ان کے دل کے اندر وہ اطمینان عطا نہ کر دیا جاتا اور ان کے دل پر اس وحی کا نور نہ پہنچ جاتا جو اللہ کے حکم کے بعد فیصلہ ہوتا تھا کہ تمہیں ہم نے چن لیا ہے اور تم ہمارے نبی اور رسول۔ یعنی ولادت کے حوالہ سے اگر کوئی چیز بہت معتبر ہوتی تو وہ واقعتاً ایک نبی کی ہی ولادت تھی، مگر اس کو نہ خود نبیوں نے نہ ان کے ماننے والوں نے اس طرح بیان کیا اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو عام طور پر دنیا کے ہاں اپنی سوچ رکھنے والے کسی بھی اپنے پیشوا کے حوالہ سے کیا کرتے، کسی رہبر کسی بڑے کے حوالہ سے لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان کی پیدائش کے دن کو جو ہے وہ عام کیا جائے، مگر اللہ اور خود اس کے رسولوں نے جس چیز کو احسان کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا اس کی قدر کرنا، وہ ان کی بعثت تھی، ان کا رسول بننا تھا اور اس پیغام کو لانا تھا جو اللہ رب العزت نے ان پر آسمان سے نازل کیا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، لہذا تمہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دنیا کا مال و متاع جو تم اکٹھا کر رہے ہو اس کے مقابلہ کے اندر یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو یہ آیت جہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اس سے پہلے قرآن مجید کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مجید جس شخص کے دل پر قلب اطہر پر نازل کی، یہ سعادت مندی تھی اس امت کی اور یہ خوشی کا مقام تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کے لیے اس امت کا چناؤ کیا ہے۔
اس لیے اس کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے. مگر میں جو آج گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس حوالہ سے اور اشارات کروں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا. ہمارے آخری نبی فداہ ابی و امی، جس پر ہماری کروڑوں جانیں جو ہیں وہ قربان، اللہ رب العزت ہزارہا کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے اس شخصیت پر جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا یہ سمجھتی ہے، کچھ لوگ جان بوجھ کر اور کچھ انجانے میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ مسلمانوں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا ان کے ہاں اب اعمال کے اعتبار سے جو گراوٹ پیدا ہو چکی ہے، جانچ لیں کہ ان کے دلوں کے اندر وہ جذبہ جس کو یہ ایمان کہتے ہیں اور جس کی خاطر وہ اپنے آپ کو لٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں، وہ موجود ہے یا نہیں. ایک لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے ایک شخصیت کے حوالہ سے کہ دنیا میں ہمارے بھی رہبر بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اس طرح کے ہیں، ہم ان کی عزت احترام کرتے ہیں، لیکن کیا عام انسانوں کی طرح کسی بڑی شخصیت کی طرح مسلمان بھی اپنے نبی کو کوئی بڑی شخصیت سمجھتے ہیں، یا ان کا تعلق اور ان کی نسبت کچھ اور طرح کی؟ تو یہ ہے آزمائش جو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس امت کی ہوتی رہتی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے، ورنہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کے مشن کے اندر ان کی زندگیوں میں یہ مرحلہ تقریباً ہر پیغمبر کے سامنے آتا رہا کہ وہ مخاطبین جن کے مفادات پر اس دعوت کی زد پڑتی تھی، جن کی چدراہٹ، جن کے ظاہری تسلط کو اس نبی کی نبوت جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ خدا بن کر وہاں زندگی گزار رہے ہوتے تھے. اور یہ نبی جب آتے تو انسانوں کو اس ظاہری خدا سے نکال کر خدائے حقیقی اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ موڑتے اور اس کو ان کی طرف جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے. تو اس کی خاطر وہ مخاطبین جو مخالف ہوتے تھے اپنے طور پر ہر حربہ استعمال کرتے، اور ان میں سے جب وہ اپنے تائیں کوشش کر کے ناکام ہو جاتے تو پھر وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اور اپنے حواریوں کو مطمئن کرنے کے لیے نبیوں کا استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کا نشانہ بناتے تھے. بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا کہ تم میرے حکم کے ساتھ ایک کشتی بناؤ، اور پھر کہا کہ ایمان والوں کو سوار کر کے یہاں سے لے جاؤ، نوح علیہ السلام جب اس کام میں مصروف ہوتے تھے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب وہ لوگ گزرتے گروہ در گروہ سخروا منہ، تو وہ نشانہ بناتے، مذاق کرتے، استہزاء کرتے ہوئے گزر جاتے، یہ دیکھو کشتی بنا رہا ہے، یہ اپنی قوم کو بچانے نکلا ہوا ہے. یعنی اس طرح کے جملے کسا کرتے تھے وہ جناب نوح علیہ السلام پر. دیگر پیغمبروں کے حوالہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ زاریات میں کہا کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، کہ جب بے بس ہو جاتے، دلیل تو کوئی ہوتی نہیں، نبوت اور رسالت کے مقابلہ میں کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پیغام کے مقابلہ میں کتنی بھی کوشش کر لی جائے، وقتی تسلی کے تحت لوگوں کو اپنے ماتحت تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں جو نور ہوتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. بڑے بڑے لوگ اس کو قبول کرتے تھے، اور جب وہ اپنے دعوے کو کسی طرح ثابت نہ کر پاتے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی نبی کی نبوت کا بطلان نہ کر سکتے دلائل کی روشنی میں، تو پھر آخر کار مذاق کا اور پھر استہزاء اور تمسخر کا جو ہے وہ سہارا لیتے تھے، اور اس کے ذریعے نبی کو زیر کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ جو آیت میری اس وقت پڑھی سورہ انعام کی، اس میں بھی اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ استہزاء تو رسولوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو
اس طرح متون خواہ وہ ظاہری طور پر اور پھر مخالفین کی زبانوں ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح چھوڑتا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میرے نبی کے ساتھ جو تم چاہو کرتے رہو، نہیں۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس طرح گھیر لیتا ہے کہ اس نبی کی شان جو ہے وقت آنے پر اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ جو استہزاء کرتے تھے، وہ معافیا مانگتے ہوئے، اپنے عذر پیش کرتے ہوئے کہتے کہ ہم سے جو ہے وہ درگزر کرو، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 61 آیت سے یہ بات شروع کی، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اپنی زبان کے ذریعے اور حرکتوں کے ساتھ جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے تھے، لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو آخرت میں بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ اللہ تعالیٰ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا تو انسان کی گزر ہی جانی ہے، اس اصل زندگی کے مقابلہ میں اس دنیا کی اس مہلت کے اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہاں جو زندگی ملنے والی ہے ان لوگوں کو سوائے رسوائی کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقوں کے دلوں کے اندر ہر وقت یہ شعلہ جو ہے وہ بڑکتا رہتا تھا کہ کاش کوئی ایسا وقت آ جائے اور پھر اس نبی کو شکست ہو جائے، ہماری دلی تسلی ہو اور پھر ہم اصل اپنے بھائیوں کافروں کے ساتھ مل جائیں۔ دل کے اندر ان کے ایمان موجود نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت کے بارے میں وہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں خدا جو ہے اس کو ظاہر نہ کر دے۔ قل استہزئوا، اللہ فرماتا ہے ان سے کہو جو تم سے ہوتا ہے کر گزرو۔ کبھی یہ نشانہ بناتے کیا ہم مرنے کے لیے ہی رہ گئے ہیں؟ کیا یعنی جب جنگوں کی میدان میں نکلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تو وہ کہتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تو مر جائیں گے، مرنے کے لیے تم جاؤ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، مگر مجبوراً منافقین بعض دفعہ ساتھ چلتے کہ کہیں شک نہ پڑ جائے، تو وہ اللہ فرماتا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، تمہاری خباثتوں کو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور ظاہر کرے گا۔ اس لیے وقتی طور پر اگرچہ یہ استہزاء ہوتا ہے، آج ہمارے نبی تو موجود نہیں ہیں مگر ان کی نبوت اور رسالت اور ان کو ماننے والے اور وہ امت ضرور موجود ہے۔ اب اس کے اعمال کے مقابلہ کے اندر ظاہری تسلط اور غلبہ جن اقوام کا ہے، وہ اپنے غلبے کے اظہار کے لیے اپنے اس غرور اور تمکنت کے اندر جس طرح ان کے آبا کے اندر یہ نخوت اور تکبر موجود تھا، آج وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے مقابلہ میں بے بسی کی آخری صورت یہ ہے کہ تان و تشنی کا نشانہ بناتے، استہزاء کرتے، مذاق کرتے ہیں، کبھی خاکے بناتے ہیں اور کبھی فلمیں بنا کر اپنے جی کو خوش کیے ہوئے۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پیدا ہوتا رہتا ہے ان ممالک کے اندر بالخصوص، مگر یہ کتنا حساس معاملہ ہے، یہ کسی گروہ، کسی جماعت، کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو اس حساسیت کا اندازہ نہیں ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے، اس کے مسلمان اور مومن امت محمد اور مسلم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخصیت کے ساتھ وہ صرف ایک نسبت نہ رکھیں بلکہ اپنے تعلق کو محبت کے اس مقام پر لے جائیں کہ جس میں اس محبت کے مقابلہ کے اندر اگر ان کی اولاد اور ان کے ماں باپ آ جائیں تو وہ اپنے ماں باپ اور اولاد کو قربان کر لیں، اپنے نبی کی محبت کو بچا لیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظاہری محبتیں ہوتی ہیں، فطری محبتیں موجود ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر اس کے مقابلہ میں یہ تمہاری اولاد اور تمہارے ماں باپ جو ہے یہ زیادہ محبوب ہو گئے،
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. پھر ہوتا کیا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ صرف نسبتوں کو، عقیدتوں کو قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ محبت کے مقابلہ کے اندر عملی طور پر تم اپنوں کو زیادہ عزیز سمجھتے ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب خیال کرتے ہو. حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر اس محبت کے اندر کمی ہوگی پھر اللہ کا کوڑا جو ہے وہ تم پر برسے گا اور وہ مواخذہ اور گرفت ہو جائے گی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایسے لوگ پھر مومن اور مسلمان نہیں ہیں، فسق کے اندر مبتلا ہیں، گمراہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس توازن کو قائم نہیں رکھا اور جو ترجیح تھی اس کو قبول نہیں کیا. وہ ترجیح کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ محبوب ہونا چاہیے، یہ ظاہری رشتوں کے مقابلہ کے اندر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. یعنی یہی وہ حساسیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ انسان کی دنیا میں عزیز ترین چیز جس کی خاطر وہ دکھوں کو برداشت کرتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، بعض دفعہ تنگیاں جو ہیں ان سے گزرتا ہے، آزمائشوں کی دنیا سے نکل کر، یعنی وہ دکھ اور سکھ اور پھر دکھوں کے امتحانات. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے انسان کو اور پھر وہ یہ جہان جو ہے اس میں آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان دکھوں کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، مجھے ان کا بہتر بدلہ ملنے والا ہے. تو وہ ان سے کامیاب ہو کر جب آگے بڑھتا ہے وہ برداشت کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس نے ایمان کی اور پھر اسلام کی وہ منزل کو پایا ہے کہ جس پر وہ باقی سب کچھ قربان کر سکتا ہے مگر اپنے ایمان کی جو ہے وہ قربانی نہیں دے سکتا. بچا لے گا اگر کوئی چیز اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے تو وہ اس کا ایمان ہوتا ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز کے مقابلہ کے اندر ایمان کو سب سے زیادہ معتبر اور عزیز سمجھتا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. صحابی کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. وہو آخذ بید عمر بن الخطاب. آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور پھر اسی محبت کے عالم میں جب آگے بڑھ رہے تھے تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا نفسی. یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، غور کرو، اگر تم میری محبت کے مقابلہ میں اپنی جان کو بہتر سمجھتے ہو تو پھر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اسی انتظار میں تھے اور سننا چاہتے تھے کہ میں اپنے ایمان کی تکمیل کی گواہی اللہ کے رسول کی زبان سے سن لوں. اس لیے کہنے لگے یا رسول اللہ معاملہ اس طرح کا ہے؟ فرمایا ہاں اسی طرح کا ہے. تو عمر بن خطاب نے پھر اعلان کہا یا رسول اللہ اب میری جان ہی رہ گئی تھی، میں آپ کی محبت کے مقابلہ کے اندر اپنی جان کو بھی قربان کر دوں، مجھے یہ عزیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقط الآن یا عمر، یہ ہے ایمان کی وہ منزل جو مومن کو مطلوب ہوتی ہے عمر. تو صحابہ اس پر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے باقی ہر چیز کو جو ہے وہ قربان کرتے تھے. یعنی اس تعلق اور نسبت کو عملی طور پر ایمان اور اسلام کی شکل کے اندر جس گروہ نے سب سے پہلے ثابت کیا اور ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. واقعتاً احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنی اولاد سے، اپنے والد سے، تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے تھے اور پھر وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے. حضرت ام سلیم، میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ حیثیت کا پتہ چل سکے کہ ایک نبی کا اور امتی کا تعلق کیا ہوتا ہے. امتی اپنے نبی کو سمجھتا کیا ہے، کس طرح جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے. کبھی بدر میں دیکھو، کبھی احد میں دیکھو. وہ صحیح بخاری کے اندر اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا مشکل وقت آ گیا جس میں حضور نے پکارا کون ہے جو میرا دفاع کرے گا، یعنی نبی کا دفاع کون کرے گا. ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں. وار ہوا، شہید ہو گیا. دوسرا اٹھا، 7 آدمی صرف اسی ایک کلمہ پر کہ مجھ محمد کا دفاع کون کرے گا. 7 صحابی اللہ کے رسول کے مقابلہ کے اندر دفاع کرتے ہوئے ان کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی کہ اللہ کے رسول کو بچانا ہے. اس ماں کو دیکھو اسی غزوہ احد کے اندر جس کا بھائی، بیٹا، باپ شہید ہو گیا. اسے پتا چلا
اور پھر اس خبر یہ مشہور ہو گئی کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ بھی دنیا میں زندہ نہیں رہے، تو وہ کہتی ہے میں باقی دکھ تو برداشت کر لیتی، کیا اللہ کا رسول بھی اس دنیا میں نہیں رہا جس کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ جب پتا چلا کہ وہ اللہ کے رسول زندہ ہیں تو وہ خاتون کہتی ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا نبی زندہ ہے، اور وہ آگے بڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جب اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے تو اس نے کہا واللہ بعدک کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی تیری زندگی کے بعد، تیرے زندہ ہونے کو دیکھنے کے بعد میری ہر مصیبت جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں تجھے دیکھ رہی ہوں، میرا ماں باپ میری اولاد میرے بھائی قربان ہو جائیں، اور تیری خاطر ہی تو ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، ہمیں تیری زندگی عزیز ہے۔ اور پھر ایک اور بات سنو، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتابوں میں وہ واقعہ آتا ہے، غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ ابن مسعود جب کفار کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو واپس جا کر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا میرے لوگوں، او کافروں، یعنی اپنے طور پر تو وہ یہ نہیں مخاطب کرتے تھے لیکن ان کے ساتھی، ان کا گروہ اور جماعت وہ کافروں کا تھا۔ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں لقد وفدت ملکا من الملوک، میں نے ایک سے زیادہ بادشاہوں کا، لقد وفدت کیسرا و کسرا والنجاشی، اس وقت کے سپر طاقتیں کیسر و کسرا نجاشی، میں نے ان کے دربار بھی دیکھے۔ اور پھر کہتے ہیں مگر میں تمہیں بتاؤں ما يعظم احدا من اصحاب ملوک، میں نے بادشاہوں کے اصحاب میں سے کوئی نہیں دیکھا ما يعظم کہ جو اپنے ملک بادشاہ کی تعظیم کرتا ہو، مثل ما يعظم اصحاب محمد محمد، مگر جو تعظیم میں نے اصحاب رسول کی اپنے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا، یعنی اپنی نبی کی تعظیم کرتے ہوئے، توقیر کرتے ہوئے، وہ جو ان کی اوصاف کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ شاہد مبشر اور نذیر ہم نے بھیجا ہے کس لیے؟ لتؤمنوا باللہ، اس کے حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے ایمان کو قبول کرو، لیکن صرف اسی ایمان پر اکتفا نہیں کیا، لتؤمنوا باللہ وتعزروہ، ضرورت پڑنے پر اس کا ساتھ بھی دینا ہے، مدد کرنی ہے، وتوقروہ، لیکن تم نے اس کی عزت بھی کرنی ہے، اپنی عزتوں کو قربان کر کے اس کی عزت کو زندہ رکھنا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پھر اس عزت و توقیر کے ساتھ اس نور کی اتباع کرنی ہے، انزل معہ جو آسمان سے اتارا، اولئک هم المفلحون، اس لیے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ اور ان حقوق میں جس چیز کا خاص طور پر ذکر کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر تھی، تعظیم تھی، عزت تھی۔ تو وہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے جو تعظیم ان اصحاب کے اعمال کے ذریعے اس نبی کی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے وہ میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھی۔ ان کی حالت تو یہ ہے واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل من فدلک بها وجهه وجلدہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ منظر میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا، ممکن نہیں ہوتا کسی سے کتنا بھی تعلق ہو کہ وہ شخص جب اپنے منہ سے اپنا فاضل مادہ، اپنا لعاب جو ہے، اپنا تھوک جو ہے وہ زمین پر پھینکتا ہے تو اس کے ساتھی اپنے ہاتھوں کو اس تھوک کے نیچے کر دیتے اللہ وقعت فی کف رجل من، اور پھر کیا کرتے ہیں دلک بها وجهہ، اور اس تھوک کو وہ اپنے چہروں پر اور اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیتے، اور میں فما توضا، وہ وضو نہیں کرتا، قادوا یقتتلون علی وضوئہ، وہ شخص جو ہے جب وہ اپنے ہاتھ اور منہ کو دھوتا ہے جسے وضو کہتے ہیں تو اس کے وضو کے پانی کے قطرے اس کے اصحاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیتے ہیں۔ کہیں ام سلیم کے گھر جو ہے وہ قیلولہ کرنے جاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضور سوئے ہوئے ہوتے اور آپ کو جو ہے وہ کثرت سے پسینہ آتا تو ام سلیم جو ہے وہ شیشیاں لے کر، چھوٹی چھوٹی بوتلیں لے کر حضور کا پسینہ ان بوتلوں کے اندر اکٹھا کرتی رہتی۔ اللہ کے رسول نے ایک نے دیکھا اور کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو ہم عطر اور خوشبو کی طرح استعمال کرتے ہیں اور اس کو اکٹھا کر کے اپنے بچوں کو بھی بعض دفعہ جو ہے وہ برکت کے طور پر دے دیتے ہیں، ہم اس پسینے کو عطر اور خوشبو کی طرح اپنے جسموں پر ملتے ہیں اور اس سے برکت حاصل۔ یہ تھی حیثیت
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہ میں تھی اس لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو عملاً ثابت کیا، مگر میرے بھائیوں ایمان کی اگر رتی اور ذرہ بھی ہمارے دل کے اندر موجود ہے تو بس آخری زندگی کے لمحے تک خدا کے حضور یہ دعا کرتے رہو، یا اللہ عملوں کے اعتبار سے ہم تیرے نبی کے صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتے، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، ہم عملی طور پر بہت کمزور ہیں، مگر ساری زندگی کے آخری لمحہ تک اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اعمال کے ہزار نقائص اور خامیوں کے باوجود میرے دل کے اندر اگر کوئی چیز زندہ رہے تو وہ صرف ایک ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ میرے دل سے کبھی اللہ کے رسول کی محبت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یا اللہ میں جتنا بھی برا ہوں، جہاں تک بھی پہنچ جاؤں، لیکن یہ توقیر اور تعظیم رسول، اور بالکل ایسا ہوتا ان ممالک کے اندر وہ شراب پینے والے مدہوش لوگ اس نبی کی خاطر جس کی حیاتی کی قسم اللہ رب العزت نے خود کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ نے یہ قسم کوئی کسی اور شخص کے حوالہ سے نہیں کھائی۔ اللہ کہتا ہے اے میرے نبی میں تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ مدہوش ہوئے پھرتے ہیں اپنے ظاہری غلبے اور تسلط کی وجہ سے، اپنے اس نخوت اور تکبر کے اندر۔ بہت جلد وقت آنے والا ہے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، وقت بھی بہت ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں، سن لو میرے بھائیوں، اور اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اپنا قلب بھی لگاؤ اس شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ مزید بڑھاتے رہو۔ ذرا دیکھو غزوہ بدر کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میدان جنگ کے اندر عین شباب پر جب لڑائی موجود تھی تو میرے دائیں طرف ان یمینی وان یہ ساری، وہ میرے دائیں اور بائیں جو لوگ تھے وہ 2 بچے تھے، اور ظاہر آدمی کہتا ہے کہ میرے ارد گرد جو ہے وہ نوجوان ہونے چاہیے، بڑے لوگ ہونے چاہیے، تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کاش کہ میں فیض التفتو وان یمینی وان یساری، وہ ابن عفرا، وہ 2 بچے تھے جن کا نام جو ہے وہ بعض جگہ پر معوض اور معاذ بھی آتا ہے، اگرچہ وہ زیادہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ بچے تھے، ابن عفرا کے بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک میرے کان میں آ کر خاموشی سے پوچھتا ہے یا امی، اے چچا جان، اتعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے کہا اعرفہ فما حاجتک الیہ یا ابن اخی، اور پھر پیار کے انداز میں کہتے ہیں او بھتیجے، ابو جہل سے تجھے کیا سروکار ہے؟ دوسرا بھی پھر اسی طرح آ جاتا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں چچا جان بات یہ ہے، اخبرت، ابو جہل وہ بدبخت ہے جس کے متعلق مجھے پتا چلا انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، تو آج پتا چل جائے گا حتی یفارق سوادی سوادہ، کہ آج جان پہلے کس کی نکلتی ہے، حتی یموت العاجل، حملہ پہلے کون کرتا ہے۔ آج میں نے جب ابو جہل کو دیکھ لینا ہے، یا میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ یہ جذبات تھے ان بچوں کے، اور وہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے ان بچوں کو دکھا مثل سکرتین، شکرے اور بازوں کی طرح، جب ان کو پتا چلا بدبخت ابو جہل وہ ہے، پھر انہوں نے کچھ نہیں دیکھا جب تک کہ اس کی جان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قبض نہیں کر لی، جب اس کو مار نہیں دیا، فرشتہ جان لے گیا، جب ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ بدبخت اللہ کے رسول کو گالیاں دینے والا اب زندہ نہیں رہا، پھر وہ الگ ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا، عبد الرحمن کہتے ہیں پھر میں نے کہا یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، مجھے ان نوجوانوں کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ تو نے بٹھایا کہ میرے دائیں اور بائیں جو ہیں یہ 2 بچے تھے، ان کے مقابلہ میں تو سارے لشکر ہوتے تو شاید یہ کام نہ کرتے جو انہوں نے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کے حوالے سے کر دکھایا۔ اس لیے میرے بھائیوں معاملہ اسی طرح کا ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں دلائل کہ کیا یہ حد ہے یا نہیں، یہ کس کو نافذ کرنی ہے۔ انسان کو قانون کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور اپنے ہاتھ میں فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں خواہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، کہیں اللہ کو یہ ناپسندیدہ تو نہیں ہے، کیا میں اللہ کے ہاں جواب دے دوں گا؟ ورنہ حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے جب زبانیں دراز ہوتی ہیں، مومن اور مسلمان ہو، ایمان کا کوئی بھی درجہ ہو، شاید وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک شخص نابینا تھے، بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں، نابینا صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی لونڈی ہے ایک، اور پھر اس میں سے ان کے 2 بیٹے بھی ہیں،
وہ خود بیان کرتے ہیں۔ اگلے دن جب واقعے کا پتہ چلا اور حضور نے مجمع عام میں کہا ایک واقعہ ہو گیا ہے، ایک عورت جو ہے وہ قتل ہو گئی ہے، بتاؤ کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو وہ شخص جو ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ میری لونڈی تھی، مثل اللؤلؤتین، میرے اس میں سے 2 ہیروں جیسے اور موتیوں جیسے بیٹے بھی ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ وہ اپنی عادت کو نہیں چھوڑتی تھی۔ بدبخت نے کیا کیا، اپنی عادت کی طرح آج اس نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ میں یہ برداشت نہ کر سکا، اپنے بیٹوں کی بھی میں نے پرواہ نہ کی، اور پھر میں نے کھانا کہا۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ پھر میں نے وہ برچی یا خذ المغول، برچی اور خنجر لیا اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے جب یہ واقعہ آیا وہ تو پریشان تھا، لوگ بھی تھے کہ کیا ہونے والا ہے، سزا ملے گی اس کو شاید۔ اللہ کے رسول نے کہا ایمان کا یہ جذبہ ہے کہ جس کی خاطر اس نے نہ اپنے بیٹوں کو دیکھا نہ اپنی بیوی کو دیکھا ہے، اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ الا اشہدوا الا اشہدوا، اور لوگوں خبردار ہو جاؤ اور گواہ بن جاؤ، ان دمہا حدر، جس نے میری خاطر اپنا گھر بار جو ہے اس کو قربان کر دیا ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے، جس کی زبان سے گالیاں نکلتی تھی میرے حوالہ سے، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کا خون جو ہے وہ میں بھی اور اللہ بھی معاف کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان دمہا حدر، نہ اس کو قید کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ بدلے کے اندر جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، نہ دیت لی جا سکتی، کوئی ایسی شکل نہیں ہے۔ یعنی ایمان کا لیول جب یہاں تک پہنچ جائے اور ہو یہ کہ چارہ کوئی نہ ہو اور پھر آدمی کر گزرے، دنیا کے اندر شاید اس کو سزا ملے کہ اس نے قتل کر دیا ہے۔ اب بھی قانون ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ہونا چاہیے کوئی ایسا عالمی قانون کہ بڑی شخصیات کے حوالہ سے، بالخصوص انبیاء اور پیغمبروں کے حوالہ سے کسی کو یہ جرأت نہ ہو۔ اور یہ دنیا کے لوگ اس قانون سے ضرور ڈرتے ہیں، اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا مواخذہ گرفت کرے گا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہاں بھی قانون بننا چاہیے، مگر کوئی شخص اگر جس بات کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اپنے نبی کی خاطر یہ کر گزرتا ہے، پھر اس نبی کی گواہی کی طرح اس کے خون کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ پھر اس کا بدلہ اللہ نہیں لے گا، اس کا معاملہ جو ہے وہ عام قاتلوں جیسا بالکل نہیں ہوگا۔ ان مسائل کے حوالے سے پھر انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا۔ بس میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اپنے ایمان کی تازگی کی خاطر اس محبوب شخصیت کو اپنے سامنے ہر وقت رکھا کرو اور اپنی جان سے عزیز سمجھا کرو، اسی پر اس دنیا کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارو اور اسی پر جو ہے وہ تمہارا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے ایسے ایمان کو قبول و منظور فرمائے جس میں اللہ کے رسول کی محبت، ان کی توقیر اور عزت جو ہے وہ موجود ہو۔ ہر حال کے اندر ہمیں اس اسلام اور ایمان پر بھی اللہ قائم رکھے، تو اللہ کے گھر سے امید ہے کہ انشاءاللہ نجات کا راستہ جو ہے وہ ضرور مل جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔